السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس میں میرے ساتھ بیٹھے جو صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ان کو آلریڈی جانتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کا ایک پورا تعارف جو ہے میں کروا دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد رضا خان کرمانی صاحب، جو کہ ایک سوشل اور پولیٹیکل ورکر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی جرنی کے حوالے سے، اور جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کروایا تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کرمانی صاحب، اپنی ذرا جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ایکس ٹی وی کا کہ آپ نے مطلب ہمیں موقع دیا بولنے کا۔ جرنی اس طرح سے ہے کہ مطلب سوشل ورکنگ سٹارٹ کی 2010 میں، اور مطلب اپنے گاؤں سے سٹارٹ کی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنا کے، اور وہ سفر الحمدللہ سٹارٹ ہوا، اور ابھی 2021 ختم ہوا۔ ہم نے ایک اپنے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایونٹ پہ ہم نے ختم کیا، وہ ہمارا ایونٹ تھا کہ اسکول آف پیس اینڈ لیڈرشپ اسٹڈیز کی طرف سے ہم نے فرسٹ پیس اچیورز اینڈ لیڈرشپ ایوارڈ کروایا۔ اس میں پورے پاکستان سے ہم نے بلا تفریق ذات پات جنس سے نکل کے ہم نے لوگوں کو بلایا، ان کو ایوارڈ دیا اور ان کو اپریشیٹ کیا۔ اس میں ہمارے پاس ٹرانسجینڈر کمیونٹی تھی، اسپیشل پرسنس تھے، ہمارے پاس مائنورٹی کے لوگ تھے، ہندو، سکھ، عیسائی، اور ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے پاس جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ تھے، اسلامک اسکالرس تھے، مطلب مختلف لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنی اپنی کمیونٹی میں، ان کو ہم نے انوائٹ کیا۔ اور ہمارے جو چیف گیسٹ تھے قاسم سوری صاحب تھے، الحمدللہ وہ بڑا زبردست ایونٹ ہوا، اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے، اور ایک ہم نے پوری دنیا میں ایک اچھا امیج دیا، اور ان لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے، جو ہماری یوتھ ہے، جو نئے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو ایک مشعل راہ کی ہم بننا چاہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ پچھلے 11 سال سے میں جب سے کام کر رہا ہوں، تو میری یہی کوشش رہی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو لوگ ہیں ہمارے، جو ان کو اپلفٹ کرنا ہے، اور اس میں میری مطلب جو فوکس ہے یوتھ بھی ہے، اور پھر ہمارے فارمرز ہیں، کیونکہ میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرا زیادہ فوکس اپنے ان یوتھ پہ ہوتا ہے جو ہماری 46% بنتی ہے 64 میں سے۔ پاکستان کی 64% یوتھ ہے، اس میں سے 46 دیہات سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کو اپلفٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ اپلفٹ ہو اکنامیکلی، اور ہر طرح سے مطلب اس کا ایک امیج دنیا میں اچھا آ جائے۔ ابھی اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کے تعارف میں یہ بات کی ہے کہ آپ سوشل اور پولیٹیکل ورکر ہیں، تو جو آپ کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری ہے، جو آپ کا سٹارٹ اپ ہے، وہ کیسے ہے؟ آپ کا جو کوئی مطلب کسی سے کنیکشن تھا، جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، یا کوئی مطلب کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا کونسلر لیول پہ جیسے لوگوں کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک سیٹ اپ، یا ان کے کوئی اس کے فور فادرز میں سے کوئی سیاست سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ کا کیسے کنیکشن سٹارٹ ہوا ہے جو ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ نے کام شروع کیا؟ بالکل، میرا 2010 میں نے مطلب آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سٹارٹ کیا، اور میری مطلب فیملی میں میرے دادا ابو اور میری فیملی میں مطلب ایک پولیٹیکل ہیوج لوگ ہیں، اور مطلب ہم جب انڈیا سے ہم نے یہاں پہ ہجرت کی تو وہاں پہ بھی معاملات ایسے ہی تھے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب آپ پولیٹیکل ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، آپ کے گھٹی میں آ جاتی ہیں، آپ کے جراثیم میں شامل ہوتی ہیں، تو وہی چیز تھی۔ تو 2010 میں نے شیخو پورہ میں ہم نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بنیاد رکھی، اور وہاں پہ میں مطلب اس کا پہلا انفارمیشن سیکرٹری بنا، اور وہاں سے میری سٹارٹ ہوئی۔ پھر میں یونیورسٹی لیول پہ پہنچا، تو وہاں پہ بھی میں نے مطلب اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی، اور ابھی جس طرح ریسنٹلی 2 الیکشن ہم نے مطلب میں نے فزیکلی میرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہیں بڑے، وہ ایم پی اے ہیں شیخو پورہ سے پی ٹی آئی کے، اور ایک چیئرمین رہ چکے ہیں، تو یہ چیزیں مطلب وہ ایک پیچھے مطلب ایک بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے کہ مطلب میں وہاں سے آیا، اور میری اب آگے جرنی مطلب ہر ایک نے انسان نے خود ہی وہ سٹیپس آگے بڑھنے ہوتے ہیں، لیکن ایک پیچھے ماں باپ اور فیملی ہوتی ہے جس سے آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک میری تھی، اور میں نے مطلب الحمدللہ بڑی زبردست رہی، اور امید ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں،
اور باقی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. صحیح. ابھی آپ نے خان صاحب کا تذکرہ کر دیا تھا, میں نے کہا ایک سوال, وہ کہتے ہیں کہ سوالوں میں سے سوال نکل آتا ہے, تو تھوڑا سخت ہو سکتا ہے سوال, لیکن عوام کی آپ کو پتہ ہے آج کل جو امیدیں ہیں, بلکہ تھیں, ہیں بھی نہیں, لائک جس مائنڈ سیٹ سے لوگوں نے خان صاحب کو سلیکٹ کیا تھا, اور کہتے ہیں کہ جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا, بالکل, تو وہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں آیا, اور لوگوں کو مایوسی بہت زیادہ ہوئی. آپ کے سامنے سچویشن ہے اوور آل, بلکہ اکانومی بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, روزگار کا تھوڑا بالکل. اس کے اوپر میں آپ کو جس طرح بتاتا ہوں کہ مطلب میں یہ پھر ہمارا انٹرویو پوری طرح پولیٹیکلی چلا جائے گا انشاءاللہ. میں بطور نوجوان, میں 11 سال سے ان کے ساتھ ہوں, تو میں انشاءاللہ کوشش اور امید ہوں کہ مطلب انشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو بہتر کر لے گی. اور جو معاملات ہیں انٹرنیشنلی لیول پہ وہ معاملات ہوئے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے, اور ہمیں خان صاحب کو ٹائم دینا چاہیے. اور نوجوانوں سے بھی مطلب میں مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ کو ٹائم دینا چاہیے, اور اپنے گھر والوں سے ٹائم لینا چاہیے ان کے لیے. انشاءاللہ باقی یہ وقت سے ساتھ ساتھ چلیں گی تو پتہ چل جائے گا. اگر خان صاحب ڈیلیور کر گئے تو اگلے 5 سال بھی آ جائیں گے, نہیں تو پھر کوئی اور ہمیں موقع دے گا, نوجوان موقع دیں گے انہیں, یا نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا پھر خود ہی. صحیح. یہ چیز ہی ہے. اچھا, یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کافی اپنا بتائی ہیں چیزیں, کہ یوتھ بیسڈ آپ مطلب فوکس ہے بیسیکلی آپ کا یوتھ ہے, جو تقریباً 66% ہے اس وقت ملک کا. تو بہت سارے لوگ اس ٹائم, بہت سارے آرگنائزیشن جو ہیں وہ یوتھ پہ کام کر رہی ہیں, تو آپ کس طرح ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم باقی لوگوں کی بات کریں, تو آپ کا ان کا کیا ڈفرینٹ طریقہ کار ہے کہ آپ کیسے ان کو یوتھ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں کیسے اس کو آگے یوٹیلائز کریں گے؟ بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ہماری 2 آرگنائزیشن ہے نا, جس کو اسکول آف پیس اینڈ لیڈرشپ اسٹڈیز اور نیشنل ایگریکلچر یوتھ کمیشن. اب نیشنل ایگریکلچر یوتھ کمیشن کا پورا ایک فوکس ہے کہ ایگریرینس پہ کام کر رہے ہیں ہم, کاشتکاروں پہ کام کر رہے ہیں ہم, ٹوٹلی ایگریکلچر بیس ہم نے ہر چیز اس کو ڈیولپ کی ہوئی ہے. لائک اس میں ہمارے 4 پروگرام ہم نے ڈیزائن کیے. رورل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس میں ایگری ٹورزم ہے, ایگری انٹرپرینورشپ ہے, ٹھیک ہے, سوشل ایگریکلچر ہے. تو اس میں ہم نوجوانوں کو اس طرح سے انگیج کریں کہ گاؤں کا نوجوان بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, شہر والا بھی, اور جو پڑھ رہا ہے جو اسٹوڈنٹ ایگریکلچر کو پڑھ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. مختلف یونیورسٹی سے 27 یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں جو ایگریکلچر اور اس سے زیادہ انسٹیٹیوٹ ملا کے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. ان میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ایڈوائزری میں بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ مطلب امبیسیڈرز ہیں ہمارے انٹرنیشنل, جو مختلف ایگریکلچر یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں اور ہمارے مطلب یہاں کے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. اب آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے آپ بات کریں گے اس پہ فوکس کریں, اور آپ نے بتایا کہ نہ صرف ہم شہر کے نوجوان کو بلکہ جو گاؤں میں رہتا ہے نوجوان جس کا تعلق ڈائریکٹلی ایگریکلچر سے بھی ہے, تو اس کو آپ انگیج کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب جو گاؤں کا ایک نوجوان ہے اور وہ ایگریکلچر سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے, تو اس کو جب ہم اپنے ساتھ انگیج کریں گے تو وہ اکانومی کے لیے کیسے ملک کی جو ہے اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتا ہے, یا اس کو کیسے بوسٹ اپ کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جس طرح ابھی ہم نے نا مطلب اس کا ایک پروگرام ڈیولپ کیا, ایگریپرینورشپ اور ایگری ٹورزم. ایگری ٹورزم کا میننگ ہے کہ مطلب ہم نے جو میلے لگتے تھے ہمارے گاؤں میں وہ ختم ہو گئے. اچھا. ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے صحیح کہ مطلب گندم کا دور ہے, امرود کا دور ہے, اسٹرابری لگ رہی ہے, میلج کریں. اچھا, شہروں سے لوگ آئیں گے, وہ کسان سے ڈائریکٹ خریدیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو مطلب اسے ڈائریکٹ ملے گا, ہمارا جو کمیشن ایجنٹ والا سین ہے وہ ختم ہوگا, ٹھیک ہے, ہمارا کسان اپ لفٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایک چیز صحیح. اس سے جو پھر شہروں والوں کو پیور آرگینک چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے, صحیح, دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کو اچھی چیز مل رہی ہے کھانے کے لیے اور ان کو پیسہ مل رہا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے نوجوان کو ٹیکنالوجی کی طرف لانا ہے. ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے نا, اگر ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے, وقت کی دھار کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. اور ہم نے اپنے کسان کو, نوجوان کو انہی چیزوں سے تو ملانا ہے, ٹیکنالوجی سے. ٹیکنالوجی سے ملا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نوجوان جو کسان ہے بیٹھا وہاں پہ گاؤں میں, وہ اپلفٹ ہوگا, اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے, وہ کمائے گا بھی اچھا, کھائے گا بھی اچھا. اگلا سوال میرا یہ کہ آپ جو ہماری قومی زبان ہے اس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, تو وہ کیسے تھاٹ آئی؟ آج کل تو آپ دیکھیں کہ جو پنجابی ہو اس کے لیے اپنے لیے کام کر رہا ہے, سندھی کہتا ہے میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں, یا مطلب جتنی ہمارے ریجنل لینگویجز ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اس کو بھی زندہ رکھنا چاہیے, لیکن یہ قومی زبان کے لیے بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا جو کام کرتے ہوئے.
تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ آپ نے سوچا کہ باقی سارے تو وہ کام کر رہے ہیں تو میں قومی زبان کی طرف آتا ہوں؟ اچھا بالکل اس طرح میری مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایک وہ کنویں میں بند نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو مطلب قومی دھارے میں لانے کے لیے قومی زبان کا انتخاب کیا, اور میری مطلب یہ بڑی اچھی جرنی رہی یہ والی, خاص طور پہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا, جس میں وجیہ الدین رہے ہمارے, پھر عزیز ظفر آزاد صاحب, نظامی صاحب, ڈاکٹر عابد, اور یہ ساری چیزیں ہماری بڑی زبردست قسم سے چل رہی تھیں, اور یہ ایک بڑی بہترین قسم کی ہماری وہ ہوئی. اور اس میں ہم نے کانفرنسز بڑی بڑی کی حمید گل صاحب کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اردو نافذ کرنے کے لیے یہ بہترین سے ہم نے کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ینگسٹ تھا ان لوگوں میں. ہماری کانفرنس ہوئی تو مجھے بعد میں فون آتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے نا کانفرنس سے پہلے, تو مجھے فون آتا ہے کہ یار ہماری کانفرنس میں 300 لوگ تھے تو 170 تو نوجوان تھے. ہم نے مختلف نوجوانوں کو انگیج کیا الحمدللہ, مطلب ایک اچھا میسیج دینے کی کوشش کی. اور میں مطلب جو قومی محاذ تھا اردو کا, اس کا نوجوان آپ اسے کہہ سکتے ہیں معتمد عام, جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جنرل سیکرٹری, اور یہ چیز میں رہا. اور میں نے بڑا کام کیا, ہماری مطلب پٹیشنز چلیں, واکس ہوتی رہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, تو الحمدللہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا کہ ایک ہمیں جو ہماری درخت ہے ہمارا اردو, پھر اس کے ساتھ شاخیں ہیں پنجابی, سندھی, مطلب یہ ساری زبانیں شاخیں ہیں. سرائکی ہے, سندھی ہے, مطلب جی بی والے الگ بولتے ہیں, کے پی کے میں 2-4 زبانیں بولی جاتی ہیں, بلوچستان میں 7-8 بولی جاتی ہیں. تو وہ ضروری ہیں مطلب ان کو اردو کے دھارے میں لانا. اگر ہم ان کو الگ رکھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ہم قوموں میں وہ مطلب بلوچ پنجابی ان میں رہ جائیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہ اس لیے میری مطلب میں نے یہ اردو کو اس لیے پکڑا. ورنہ پنجابی پنجاب میں رہنے والے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی ہیں, مطلب سرائکستان ہیں, اور پھر ایک الگ سی دوڑ شروع ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہم نے شروع کی. صحیح. اچھا, یہ اسی پہ آپ کو سارک نے کوئی سرٹیفکیٹ یا ایوارڈ نوازا تھا, اس کا کیا تھا, ان کو کیسے اس بارے میں نالج ہوئی ہے؟ وہ بالکل اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کانفرنس تھی بڑی زبردست قسم کی 2015 میں آئی تھنک. تو وہاں پہ نومینیشنز گئیں نا کہ مطلب جن نوجوانوں نے کچھ الگ سا کام کیا ہوا ہے, تو میں بھی وہاں پہ نومینیشن میں نے بھیجی مطلب, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سلیکشن ہو چکی ہوئی ہے. مجھے کانفرنس میں بلایا گیا, اسلام آباد میں آیا, میں گیا, میں نے وہاں پہ مطلب ایک پوری ریکارڈنگز ہو رہی تھی, پورا سیشن ٹائپ, اسمبلی سیشن ٹائپ ہو رہا تھا. ساتھ جس طرح ایک وہ ہے ادارہ بڑا زبردست ہے. تو مطلب جب انہوں نے نومینیٹ مجھے اناؤنس کیا کہ جی کرمانی, اور یہ انہوں نے اردو کے اوپر کافی کام کیا, کیونکہ ان دنوں میں کافی زیادہ ایکٹیو تھا یہاں پہ, تو انہوں نے مجھے اس کے اوپر کے زبانوں کے اوپر, میں نے تو مطلب یہ کہا کہ جو سارک کنٹریز ہیں ہمارے 7-8 ممالک ہیں ہمارے, ان میں اردو کو رابطے کی زبان ہونا چاہیے. تو وہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا اس وجہ سے. تو انہوں نے مطلب اس کے اوپر مجھے یہ ایوارڈ بھی دیا الحمدللہ. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کو انٹرنیشنلی کوئی ایوارڈ ملا ہوگا اس چیز کے اوپر کہ اس نے زبان کو, بہت سے لوگ ہیں, بڑے لوگ کام کر رہے ہیں, میں شاید ینگسٹ ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ یار مجھے ملا ہے, کسی اور کو نہیں ملا اس کے اوپر ایوارڈ. بالکل صحیح. اچھا, آپ یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, اور مطلب ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کی ہے, تو جو طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں آپ کے خیال میں ان کا کیا رول ہے جو آگے فردر سیاست میں لوگ جاتے ہیں, تو ان کی جو کہتے ہیں کہ گرومنگ ہے یا ایک ان کو ان کی کردار سازی کی جاتی ہے, تو وہ کتنا اس میں اہم رول ادا کرتی ہیں؟ اچھا, میں بڑا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی بھی خود ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں, کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ کا. تو ایک چیز ہے, میں ہمیشہ مطلب جب بھی ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی, تو ایک چیز ہے کہ اب کردار سازی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اب ہے وہ جتھوں کی سیاست, ٹھیک ہے, کہ وہ اتنے بندے میرے ہیں, اتنے بندے میرے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان ہو رہا ہے. نوجوان لڑائیوں کی طرف جا رہا ہے, نوجوان بری چیزوں کی طرف جا رہا ہے. ہم اپنے نوجوان کو سکھا ہی نہیں رہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مطلب ان کو ہم یوز کرتے ہیں صرف اپنے جلسوں جلوسوں کے لیے. اچھا, جو پہلے چیزیں آپ کو بتاؤں کہ مطلب اب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھیں, جب وہ ضیاء صاحب نے بند کر دی, زیادتی کی انہوں نے, وہ اون ہونی چاہیے. میں
ان سے گزارش بھی کرتا ہوں خان صاحب نے کیونکہ کہا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کریں گے تو وہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہماری نرسری ہے وہ آباد ہو. مطلب آپ دیکھیں نا رکشہ یونین ہے, مزدور یونین ہے, ٹیچر یونین ہے, تو طلباء یونین کیوں نہیں ہے؟ میں اگلی بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ تقریباً 66% ہماری یوتھ ہے اس وقت, لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں ہمارے یہاں. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب جیسے آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں, اب سال میں میرے خیال کوئی لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈگریز لے کے نکلتے ہیں اور ان کے پاس آگے کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے جابس. میں سوال پورا کر لوں, اس میں جاب اپرچونیٹیز بالکل نہیں ہے. تو آپ یوتھ کے نمائندے بھی ہیں, تو آپ کیونکہ اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, انگیج بھی کرتے ہیں ان کو, تو کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی یا پالیسی آپ اپنے اینڈ پہ, صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کر, آپ اپنے اینڈ پہ کریں تاکہ ہم ان کو بزنس کی طرف لے کے آئیں, چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز کریٹ کریں, نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ جو دوسروں لوگوں کے لیے؟ بالکل, میں وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو ہمارے ذریعے ہم نے جو شروع کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ ایگری انٹرپرینیورشپ, ایگری ٹورزم, ٹھیک ہے. اسکول آف پیس اینڈ لیڈرشپ اسٹڈیز میں ہم مختلف سیکٹر بنا رہے ہیں. ایگریکلچر میں ہمارے 2 سیکٹر ہم نے بڑے اچھے سے بنائے کہ ایگریپرینیورشپ, اس میں ہم نے مطلب نوجوان کو سکھانا ہے اس کے گاؤں میں رہتے ہوئے, اس کو ٹیکنالوجی سے ملانا ہے. ٹیکنالوجی سے جب ملا دیں گے تو وہ کمانا شروع ہو جائے گا. کس طرح سے؟ وہ شہروں والے لوگوں سے کنیکٹ ہوگا, وہ مطلب جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان سے باہر نکلے گا اور وہ خود سے دیکھے گا کہ یار یہ چیز مجھے یہاں پہ بیچنی چاہیے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کہیں پہ بھی بیچ سکتے ہیں. شہوپور میں بیٹھ کے آپ کراچی میں چیز بیچ سکتے ہیں. آج کے دور میں اتنا فاسٹ ہو چکا ہے سب کچھ. ہم نے مطلب یہ چیز ایگری ٹورزم کا مطلب ہے کہ یہ جب شہر سے لوگ اٹھ کے آرگینک چیزوں کے لیے میلے سجیں گے, لوگ جائیں گے, تو وہ ڈائریکٹلی نوجوان کمائے گا. اور اچھا یہ چیز بتائیں, میرے پاس یہاں لکھا ہوا بھی آپ کے بارے میں کہ یہ جو آپ نے شارٹ تھیٹر میں کچھ پرفارمنسز دی ہوئی ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ کوئی ایکٹنگ کا کیڑا ہے, کیا سین ہے وہ نہیں, بالکل. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, الیکشن کمیشن کے جب الیکشن تھے 2018 والے, تو ان میں سین یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم نے مل کے نا شارٹ تھیٹر کیے ووٹ کی اہمیت کے بارے میں مختلف جگہوں پہ, پنڈی میں, اسلام آباد میں, شیخوپورہ میں. تو وہ مطلب کیڑا ہے, مطلب اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا کیڑا نا, کہ یار کچھ کریں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. صحیح ہے. وہاں پہ جو بڑے لوگ سیکھیں. دیکھیں نا, نمایاں جب تک انسان ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ یار میرے سے کچھ انسپائر ہو, میرے سے موٹیویٹ ہو. ایسا ہی. اور یہی آپ کہہ لیں کہ ہر نوجوان میں کیڑا ہونا چاہیے, خود کو نمایاں کرنے کا, خود سے محبت کرنے کا. یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے, آپ کر لیں خود سے محبت تو آپ, میں کہتا ہوں کہ کرمانی سے بھی زیادہ مشہور ہوں گے. بہت سارے آپ نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں, اس میں جیسے کوئی آپ کیا کہتے ہیں بلڈ ڈونرز بھی آپ رہے ہیں, پھر آپ لوگوں کے جیسے تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, کسی کی فیس نہیں ہے, کسی کو مطلب کوئی فائنینشیل سپورٹ چاہیے. تو یہ کہاں سے آپ کو, کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں بائی برتھ انسان میں آ جاتی ہیں یا کچھ جیسے جینز میں ہوتی ہیں, تو یہ جو جنرس ہونے کا, دوسروں کو دینے کا ایک بندے کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں, جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے نا. تو کوشش کرتا ہوں میں, الحمدللہ جب سے میں یونیورسٹی لیول پہ آیا ہوں, ہم نے بچیوں کی شادی کے لیے بھی کوششیں کی, اور ان کے کھانے اور ان کے مطلب ایک تھوڑے بہت جہیز کے لیے. پھر کچھ لوگ ایسے تھے ہمارے دوست احبابوں میں جو اپنی کووڈ میں اپنی نوکریاں کھو بیٹھے, تو ان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لے کر دیے. اور یہ لوگوں کی مدد سے ہوا, میری ذات سے نہیں. میں نہ تو کماتا ہوں, ہاں میں نے ریکویسٹ کی کاشف سے, میں نے مختلف لوگوں سے ریکویسٹ کی, انہوں نے دیا اور ہم نے لگایا, اور ہم کیس ڈھونڈتے ہیں. مطلب ہاں میں خطا کار ہوں, میں نے غلطیاں شاید کی ہوں گی, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یار اچھے لوگ جن کو حق رکھتے ہیں, جن کو ملنا چاہیے, ان کو ہم پہنچاتے ہیں یہ ساری چیزیں. اور مختلف بچوں کو فیسیں مطلب اویلیبل نہیں ہیں تو ہم کرتے ہیں. یہ مطلب یہ ایک سائڈ والا ہے کہ وہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں ڈالی بھی ہے کہ یار آج میں کچھ کروں گا تو کل میرے لیے کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ لوگ میرے لیے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں. صحیح. چلیں بالکل لاسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں, ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا. تو آپ کیونکہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ایز کمپیئر ٹو لائک جیسے میں آلریڈی پہلے 2-3 دفعہ بات کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, عوام بھی ابھی آپ کی ہے, تو آپ کچھ خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں. اور جیسے آپ نے خود بات کی
کہ ہمارے یہاں کردار سازی بالکل نہیں ہو رہی اور کسی لیول پہ بھی نہیں ہو رہی. بالکل ایسے اب تو ایون کہ گھروں کے اندر ماؤں کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. ایسے تو آپ کچھ کہنا چاہیں تو کیمرہ آپ کے پاس. بالکل میں ایک تو اکس ٹی وی کا اور کاشف کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مطلب انہوں نے مجھے موقع دیا, اتنا لمبا انٹرویو میرا کیا, مطلب ہر چیز میرے سے سنی پوچھی. تو نوجوانوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا اپنے حق کے لیے. اس میں نوجوان لڑکیاں بھی ہیں, نوجوان لڑکے بھی ہیں, نوجوان ٹرانسجینڈر بھی ہیں, مائنورٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اسپیشل پرسنز بھی ہیں. ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا, ہمیں بلیم گیم نہیں کرنی, بلیم گیم سے باہر نکلیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ مطلب اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, وہ کرے گا, نہیں, اب ہمیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی نہیں آ کے کرے گا. اب کوئی نہیں آئے گا, مسیحا ایک آئے گا, وہ جب قیامت آئے گی, ٹھیک ہے. ابھی ہمیں خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو مطلب خان صاحب کی حکومت ہے, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کی پالیسیز کو دیکھیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیز اچھی کرنی ہے. دیکھیں نا, جب تک نوجوان آواز ہی نہیں اٹھائے گا یار پالیسی میکنگ کے لیے تو کس طرح سے بات ہوگی. نوجوان پالیسی میکنگ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. نوجوان کہتا ہے جی جاب چاہیے, تو جاب نہ ڈھونڈیں, آپ ایسے بن جائیں کہ آپ گورنمنٹوں کو سہارا دینے والے بن جائیں. بس اتنا سا کام ہے کرنا ہے اور کام بن جائے گا اور پاکستان ہمارا مستقبل میں آگے بڑھ جائے گا.